لاہور سے ایبٹ آباد بس جا رہی تھی۔ جب بس اسٹیشن سے چل پڑی تو بس کی فرنٹ سیٹ سے ایک بزرگ کھڑے ہوئے جو بہت خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ باقی مسافروں سے مخاطب ہو کر کہا، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میں کوئی مانگنے والا نہیں ہوں۔ اللہ پاک نے مجھے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، مگر میری بیوی کسی موذی بیماری کی وجہ سے فوت ہو گئی۔ اس کے گزرنے کے چند دن بعد میری فیکٹری میں آگ لگ گئی۔ میرا جتنا بھی تیار شدہ مال تھا وہ جل کر راکھ ہو گیا، اور اس تکلیف کی وجہ سے مجھے دل کا دورہ پڑ گیا۔ رشتہ داروں نے جب یہ محسوس کیا کہ اس کے تو برے دن آ گئے ہیں، سب نے منہ موڑ لیا، سب نے رشتہ توڑ دیا۔ ڈاکٹروں نے میرے بچنے کی ضمانت کم ہی دی ہے۔ ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ تمہارے پاس چند دن باقی ہیں۔ میری جوان بیٹی ہے، میرے بعد اس کا کوئی وارث نہیں بچے گا۔ اس کی عزت تار تار نہ ہو جائے، بس اس کی فکر پریشان کر رہی ہے۔ یہ کہتے کہتے اس شخص کی ہچکی بند گئی، زاروں کتار رونا شروع ہو گیا۔ اس کی بیٹی کھڑی ہوئی جو بہت خوبصورت تھی، باپ کو سہارا دیا، نیچے سیٹ پہ بٹھا دیا۔ اسی بس کے پیچھے والی سیٹ سے ایک آدمی کھڑا ہوا۔ اس نے یہ کہا کہ میرے 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹا ڈاکٹر ہے، اس کا نکاح ہو چکا ہے، اور میرے ساتھ میرا ایک دوسرا بیٹا ہے، یہ انجینئر ہے، اس کے لیے کسی دلہن کی تلاش ہے۔ میں اس بزرگ سے درخواست کرتا ہوں اپنی بیٹی کا نکاح میرے بیٹے سے کر دے۔ مجھے جہیز میں کچھ بھی نہیں چاہیے، سب کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تیری بیٹی کو تیری کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ اس آدمی کا بیٹا کھڑا ہوا اور کہنے لگا، میں اس رشتے کو منظور کرتا ہوں۔ بس میں موجود ایک مولوی کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ سبحان اللہ، یہ سفر بڑا مبارک سفر بن گیا ہے۔ اگر نکاح جیسا مقدس عمل ہو جائے، اس سے اچھی بات اور کیا ہوگی؟ اگر اعتراض نہ ہو تو میں یہ نکاح پڑھانا چاہتا ہوں۔ سب کہنے لگ گئے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ سب پکار اٹھے بس والے۔ مولوی نے نکاح پڑھا دیا۔ اتنے میں ایک اور آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا، میں چھٹی اپنے گھر جا رہا تھا، بچوں کے لیے ایک بڑی مشہور دکان سے لڈو خریدے جو وہ بہت پسند کرتے ہیں، مگر اس مبارک عمل کو دیکھ کر میں یہ سمجھتا ہوں لڈو ادھر ہی تقسیم کر دوں تاکہ اس اجر میں، مقدس عمل میں میرا بھی حصہ پڑ جائے۔ اگر آپ سب مناسب سمجھیں تو میں یہ لڈو تقسیم کرنا چاہتا ہوں۔ دلہن کے باپ نے ڈرائیور سے کہا کہ بس کو 5 منٹ کے لیے سائیڈ پر روک لے۔ مغرب کے بعد کا وقت تھا، اندھیرا ہو رہا تھا۔ بس کو روک لیا گیا اور سب مسافر لڈو کھانے میں مصروف ہو گئے۔ جیسے جیسے لڈو کھاتے گئے ویسے ویسے بے ہوش ہوتے گئے۔ جب ڈرائیور اور کنڈکٹر کی آنکھ کھلی تو اگلے دن کے 8 بج رہے تھے، مگر نہ تو دلہن تھی، نہ دولہا تھا، نہ ان کے دونوں باپ تھے، نہ مولوی تھا، اور نہ ہی لڈو تقسیم کرنے والا۔ اور سب کے پاس جو قیمتی سامان موجود تھا، کسی کے پاس گھڑی تھی وہ بھی غائب، کسی کے پاس زیور تھا وہ بھی غائب، کسی کے پاس پیسے تھے وہ بھی غائب۔ اس پوری بس کو
ان 6 ممبران نے مل کر لوٹ لیا تھا اور سب کچھ لے کر فرار ہو چکے تھے۔ اس لیے اپنے اور اپنے بچوں کی حفاظت کریں، دوران سفر کسی سے کوئی چیز لے کر نہ کھائیں ورنہ تکلیف کا باعث بن سکتی ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، اور جو چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔